کراچی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش جاری. سہراب گوٹ سائٹ نیو کراچی اور منگو پیر میں بادل پھر برس پڑے. رات بھر تیز بارش اور تھڈو ڈیم بھرنے کے بعد اربن فلڈنگ کی صورتحال. ملیر اور لیاری ندیاں بفر گئیں. پانی اطراف کی آبادیوں میں داخل. تھڈو ڈیم اوور فلو ہونے سے سپر ہائی وے سے متصل آبادیاں زیر آب آ چکیں. گڈاپ ٹاؤن میں کرنگی ندی میں گاڑی بہہ گئی. 2 لاشیں نکالی گئیں. 3 لاپتہ افراد کی تلاش جاری. M9 پر پانی آنے سے ٹریفک کی روانی متاثر. سہراب گوٹ، ایوب گوٹ، خمیسو گوٹ، یار محمد گوٹ اور سکیم 33 میں بارش کا پانی گھروں میں داخل. شہری محصور. شہری انتظامیہ، رینجرز اور پاک نیوی کا ریسکیو آپریشن جاری. انتظامیہ کے مطابق دیگر نالوں میں بھی پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی. گجر نالہ اوور فلو ہونے کا خدشہ بڑھ گیا. 3 ہٹی کے قریب جہانگیر روڈ کے دونوں ٹریک زمین میں دھس گئے. لیاقت آباد، صرافہ بازار، جہانگیر روڈ، گرو مندر، ایم اے جناح روڈ ریڈ زون کے علاقوں میں پانی جمع. سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 130 ملی میٹر ریکارڈ. تعلیمی اداروں میں آج چھٹی دے دی گئی. کراچی میں اربن فلڈنگ. میئر کراچی کی درخواست پر فوج مدد کے لیے پہنچ گئی. متاثرہ علاقوں میں ریسکیو. پاک نیوی، پاک فوج اور پاکستان رینجرز کے اہلکاروں کے ریسکیو آپریشنز. 400 کے قریب شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. میئر کراچی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ. مرتضی وہاب نے مختلف ندی نالوں کا معائنہ کیا. میڈیا سے گفتگو میں بولے، مشکلات ہیں لیکن حالات کو قابو میں لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. 4 جگہوں پر ریلیف کیمپ قائم کر دیے. سندھ کے دیگر شہروں میں بھی تیز بارش. ٹھٹھہ میں 110 ملی میٹر، پڑیدن میں 64 ملی میٹر بارش ہوئی. حیدرآباد، دادو، ٹنڈو جام، میرپور خاص، لاڑکانہ میں بھی بادل برسے. حیدرآباد میں 2 روز سے سڑکوں پر جمع پانی نہ نکالا جا سکا. ریلوے ٹریک زیر آب آنے سے ٹرینیں تاخیر کا شکار. ادھر چین کے دورے پر موجود گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا خالد مقبول صدیقی سے رابطہ. کراچی میں بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر اظہار تشویش. کہا، تمام منتخب اراکین اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں عوام کی ہر ممکن مدد کریں. پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک بحریہ کا امدادی آپریشن. کشمور، گھوٹکی، سکھر اور شکارپور کے اضلاع میں سیلابی پانی میں گھرے افراد کے انخلاء کے لیے اوور کرافٹس مصروف. اوور کرافٹ زمین، پانی اور دلدلی علاقوں میں آپریشن کی صلاحیت رکھتے ہیں. پاک بحریہ نے کشمور، گھوٹکی، سکھر اور شکارپور کے علاقوں سے 4335 سیلاب متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کیا. پاک بحریہ نے سوات، بونیر اور شانگلہ میں بھی میڈیکل کیمپس قائم کیے. متاثرین کو راشن، طبی امداد اور ادویات کی فراہمی. قصور، راجن پور، ڈیرہ اسماعیل خان، میرپور خاص اور سجاول میں بھی بحریہ کا ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری. بھارت کی ایک بار پھر آبی جارحیت. دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا. وزارت آبی وسائل نے متعلقہ اداروں کو ہنگامی الرٹ جاری کر دیا. ہریکی اور فیروز پور کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ. ہیڈ گنڈا سنگھ پر انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال. پانی کا بہاؤ 2,30,000 کیوسک ریکارڈ. پنجاب میں تباہی مچانے والے سیلابی ریلے سندھ میں داخل ہو گئے. دریائے سندھ میں پانی کی سطح مزید بلند. ہیڈ پنجنت پر بہاؤ بڑھ کے 4,75,000 کیوسک. گڈو اور سکھر بیراج پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال ہے. گڈو بیراج پر 4,43,000 اور سکھر بیراج پر پانی کی آمد 3,85,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی. پانی کا لیول کم کرنے کے لیے بیراج کے تمام گیٹ کھول دیے گئے. سیلابی ریلوں کا جنوبی پنجاب میں زور برقرار. ملتان میں شیرشاہ بستی سمیت متعدد آبادیاں ڈوب چکی. ہیڈ محمد والا پر ہائی لیول فلڈ. شجاباد اور جلال پور پیروالا کے رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا. بستی بہارا میں بلوچ و فلڈ بند میں شگاف. امدادی ٹیمز پہنچ گئیں. منشن آباد کے مقام پر ستلج سے بڑے پیمانے پر نقصان. 67 موزہ جات، بستیاں اور رابطہ سڑکیں ڈوب گئیں. ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں. بہاول نگر میں بھیکاں پتن کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب. اوش شریف میں بھی دریائے چناب اور ستلج کے ریلوں سے درجنوں دیہات متاثر ہوئے. پاک پتن میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی. بابا فرید پل کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,25,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں کا 10واں سپیل ختم ہو چکا. بالائی علاقوں میں بھی بارشوں کا سلسلہ رک گیا. دریاؤں کے بہاؤ میں مزید اضافے کا امکان نہیں.
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज मुल्तान के लिए रवाना। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेंगी। जनूबी पंजाब के 6 अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इजाफी इमदादी सामान और अमला तैनात। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, बहावलपुर, लोधरा और जलालपुर पीरवाला में सैकड़ों बोट्स, रबर बोट्स और लाइफ जैकेट्स भेजी जा चुकी हैं। 120 बोट ऑपरेटर्स को भी तैनात कर दिया गया। पीपल्स पार्टी डैम बनाने की मुखालिफ नहीं। मुतनाज़ा डैम की तामीर से इलाकों को खतरात हो सकते हैं। कौन हैं जो ऐसे बयान देकर इख्तिलाफात पैदा करते हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में ज़रिए इमरजेंसी लगाने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासिरीन की मदद करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने गुड्डू और सखर बैराज का दौरा करके सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़रा भी उनके हमरा थे। कतर ने इसराइली हमले पर जल्द रद्द-ए-अमल देने का ऐलान कर दिया। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल-सानी ने कहा, इसराइल के तर्ज़-ए-अमल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसराइल ने फ़ज़ाई दिफा को चकमा देने वाले हथियारों से हमला किया। दोस्त ममालिक से राब्ते में है, जल्द रद्द-ए-अमल देंगे। अमरीका की पेश की तलाह की वजह से हमास रहनुमाओं के बचने की रिपोर्ट्स गलत हैं। अमरीकी हुकाम ने हमले के 10 मिनट बाद कॉल की। दोहा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में हमास के मुज़ाकराती हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलील अल-हया, खालिद मिशल, ज़हर जबरीन और नज़ार अवादुल्लाह को निशाना बनाया गया। मकसद हमास की बैरून मुल्क क़यादत को ख़त्म करना था। हमास ने रद्द-ए-अमल दिया कि इसराइल मुज़ाकराती वफ़द को कत्ल करने की कोशिश में नाकाम रहा। हमले में खलील अल-हया के बेटे समेत 6 अरकान शहीद हुए। DGISPR कमरी के तालीमी इदारों का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के साथ खुसूसी नशिस्त में तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद में शिरकत। तलबा का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान कौम का फ़ख्र हैं, हर मुश्किल में दिफा वतन किया और करती रहेंगी। नौजवान नस्ल पर उम्मीद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल निहायत रोशन है। हमें मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा और झूठी मालूमात से बचना होगा। असातिज़ा का पैगाम में कहना था कि नौजवान नस्ल मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाजी जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। सिविल और अस्करी अफसरान और शहीद के अजीज़ व अकारिब भी शरीक हुए। शहीद मेजर अदनान असलम 2 सितंबर को बनू में भारतीय झंडे पर अमल पैरा फितनल ख्वारिश के हमले में ज़ख्मी हुए। कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद जाम शहादत नोश कर गए। शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला अली अमीन घंटापुर के वारंट की गिरफ्तारी जारी। अदालत ने अली अमीन घंटापुर को गिरफ्तार करके 17 सितंबर को पेश करने की हिदायत कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन ने वज़ीर आला KP के वारंट की गिरफ्तारी जारी किए।